نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الاتفاق کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے. اس میں بات چل رہی تھی کہ آج دنیا میں لوگ اتفاق پکارتے ہیں اور اتفاق کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اتفاق کے حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اسے اختیار نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ آپس میں اتفاق پیدا نہیں ہوتا بلکہ اختلاف ہوتا ہے اور دوریاں بڑھ جاتی ہیں. اتفاق کا جو نسخہ ہے وہ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے. تو یہاں پر دو چیزوں کو بیان فرمایا کہ ایک ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو یہ محبت جو ہے وہ اتفاق کا سبب بن جائے گی. محبت ہی سے اتفاق پیدا ہوتا ہے، اور اگر محبت نہ ہو تو پھر عداوت ہوتی ہے، اور جہاں عداوت ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ اتفاق نہیں ہوتا. پھر آگے بات ہی چل رہی تھی کہ محبت کے تین سبب ہوتے ہیں، ایک نوال، ایک کمال اور ایک جمال. تو اس پر بات چل رہی تھی. فرمایا کہ کبھی نوال یعنی عطا و احسان سبب محبت ہوتا ہے، چنانچہ محسن سے اس بنا پر محبت ہوتی ہے کہ اور عطا میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کی خطا کو معاف کر دیا، یعنی کسی نے احسان کیا اس سے محبت ہو گئی. ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کسی نے معاف کر دی ہماری غلطی کو، یہ اس سے محبت ہو گئی. یا کسی کا کام کر دیا جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے. کسی کی بےہودگی پر درگزر کر دیا جائے، کوئی بےہودگی سے پیش آیا اور درگزر کر دیا، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور کبھی کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، خواہ علمی ہو یا عملی یا اخلاقی. مثلا اہل علم سے محبت اسی واسطے ہوتی ہے کہ ان میں کمال علم ہے، اگرچہ اس کے علم سے اپنے کو بھی نفع ہو. اور جیسے حاتم کی سخاوت سن کر اس کی طرف ایک میلان ہوتا ہے کہ بڑا سخی آدمی تھا، اور جیسے رستم، اسی واسطے اس سے محبت ہے کہ اس میں شجاعت کا کمال ہے. مجھ کو یاد ہے کہ بچپن میں اردو شاہنامہ دیکھا کرتا تھا، جب کسی لڑائی کا قصہ آتا تو جی سے تمنا ہوتی کہ خدا کرے کہ یہ لکھا ہو کہ رستم جیت گیا. حالانکہ اگر وہ جیت جائے یا ہار جائے تو ہم کو کیا نفع، مگر اس کے کمال کی وجہ سے کان اس بات کو نہیں سن سکتے تھے کہ ہار گیا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر شجاعت کا کمال تھا. اس زمانے میں جو بہت سے واقعات لڑائی کے ہوئے تو مسلمانوں کے غلبے کو سن کر مسلمانوں کا دل تو خوش ہوتا ہی تھا، مگر بہت سے ہنود کو بھی دیکھا کہ ان کے غلبے کو سن کر وہ خوش ہوتے تھے کہ مسلمانوں کو کامیابی مل رہی ہے. اس کا سبب بھی وہی محبت ہے. ترکوں سے بسبب ان کے کمال شجاعت کے، اور اس کے علاوہ ایک سبب ترکوں سے محبت کا ان کی مظلومیت بھی تھی کہ یہ بھی کمال میں داخل ہے. جیسے آج کل فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، اب ساری دنیا میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. اب یہ دعائیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ کہ ان سے محبت ہے. اس لیے دل کے اندر تکلیف بھی ہے، ہر آدمی دل میں تکلیف محسوس کر رہا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہے. سبب کیا ہے؟ محبت ہے. تو ترکوں سے ایک سبب محبت کا ان کی مظلومیت بھی تھی کہ یہ بھی کمال میں داخل ہے.
اس لیے کمال یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرے، اور جب اس پر ظلم ہو تو مستقل رہے۔ تیسرا سبب محبت کا جمال ہوتا ہے، یعنی کوئی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، تو اس سے بالطبع محبت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گورے چٹے کو جمیل نہیں کہتے، یعنی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت گورا چٹا ہوگا تو یہی خوبصورت ہوگا۔ یہ تو پوست پرستوں کا مذہب ہے، جو کھال کو سے محبت کرنے والے پوست پرست، کہ ان کے یہاں محبت جمال صورت ہی سے ہے۔ عقلاء کے نزدیک اصلی جمال یہ ہے کہ اخلاق تناسب و اعتدال کے ساتھ ہوں، اخلاق اچھے ہوں، اس کے اندر اعتدال ہو، اور اسی سے کشش ہوتی ہے قلوب کو۔ اگر اس کے ساتھ صورت بھی کچھ اچھی ہو تو بہت ہی کچھ کشش ہوتی ہے۔ یہ ہیں طبعی اسباب محبت کے۔ اب دیکھیے کہ مطیعان شریعت میں یہ امور کس درجے کے ہوتے ہیں، کیونکہ خود تعلیم شریعت ہی ان کی جامع ہے۔ چنانچہ نوال کی تو یہ کیفیت ہے کہ ایثار، جود و کرم، عطا انسان ہی کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں تک کے ساتھ کرنے کا حکم فرمایا، کہ بھئی جہاں انسانوں کا خیال تو ہے ہی، جانور کے ساتھ بھی زیادتی مت کرو۔ جو ہمدردی شریعت نے تعلیم کی، کیا کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور اس پر ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص جو سانپ وغیرہ کو بھی نہیں مارتا یہ کہے کہ شریعت نے تو موذی جانوروں کے مارنے کا حکم دیا ہے، یہ کیا ہمدردی ہے؟ کوئی اعتراض کرے، اور ہم تو موذی جانوروں کو بھی نہیں ستاتے۔ صاحبو، ہر شے کا ایک مصرف ہے، رحم اور ہمدردی کا بھی موقع ہے کہ اگر اس موقع پر کی جائے تو مداح کے قابل ہوگی، تعریف کے قابل ہوگی، ورنہ وہ ہمدردی نہ ہوگی۔ دیکھو، پیار محبت بہت اچھی شے ہے، مگر کس کے ساتھ؟ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ۔ اگر کوئی بیہودہ معمول کر لے کہ جب گھر آیا کرے اماں جان کو پیار کیا کرے تو اس کو سب مسخرہ اور بے وقوف اور بے ادب کہیں گے۔ اسی طرح مثلاً باپ کو برخوردار اور نور چشم کہنے لگے تو معیوب ہوگا کہ یہ تو بیٹے کے لیے ہے اور یہ باپ کو کہہ رہا ہے برخوردار، نور چشم۔ غرض ہر شے کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، ورنہ وہ اپنی حد سے نکل کر اپنی ضد میں جا پہنچتی ہے۔ اور بقول اہل تحقیق کے الشیء اذا خرج عن حده لحق نصید، کہ جب کوئی چیز اپنی حد سے نکل جاتی ہے تو اپنی ضد میں جا پہنچتی ہے۔ مثلا تراحم ہی ہے، رحم کرنا، تراحم، اس میں اگر اعتدال نہ ہو، مثلا چوہوں کو نہیں مارا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے آدمیوں کو مارا، چوہوں نے آدمیوں کو مارا، کیونکہ وہ آدمیوں کو تکلیف دیں گے۔ کیا اچھا رحم ہوا کہ چوہوں پر تو رحم کیا اور اپنی بنی نوع پر یعنی اپنے انسانوں کا نقصان کیا؟ اسلام میں اخلاق کی تعدیل کی ہے، اسلام نے اخلاق کی تعدیل کی ہے، یعنی اس کے اندر اعتدال پیدا کیا ہے۔ یہ تو نوال میں گفتگو تھی۔ اب کمال کو لیجئے کہ بڑا کمال علم ہے، شریعت میں اس کے حاصل کرنے کی بہت ہی تاکید ہے۔ سخاوت اور شجاعت بھی کمال ہے، شریعت نے ان دونوں کا بھی ایسا ہی اہتمام کیا ہے کہ کوئی اس کی نظیر نہیں دکھلا سکتا۔ اب رہ گیا جمال، تو اس کا مدار ہے اخلاق پر۔ اس لیے اخلاق جمیلہ میں جو کشش ہے، حسن صورت میں اس قدر نہیں ہے۔ اگر کسی میں اخلاق جمیل ہوں، اگرچہ ترکیب اعضاء کے قاعدے سے عرفاً وہ حسین نہ ہو، یعنی چہرے سے بہت زیادہ خوبصورت نہ ہو، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہوں، مگر اس کے اندر ایک دل ربائی، یعنی دل کا مائل ہونا، دل ربائی، چہرے پر حلاوت اور نور ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے حسینوں میں وہ بات نہیں ہوتی۔ بازاری عورتیں اپنے کو بہت بناتی ہیں، مگر چونکہ اخلاق ذمیمہ ان کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے چہرے پر پھٹکار برستی ہے، بھولا پن نہیں ہوتا، بخلاف عفیف عورتوں کے کہ کیسی ہی میلی کچیلی کالی کولی ہوں، مگر ان کے اوپر ایک نور اور کشش ہوتی ہے۔ سو اعمال صالحہ میں یہ خاصیت بھی ہے
کہ جمال بڑھ جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نور حق ظاہر بود اندر ولی، نیک بھی باشی اگر اہل دلی، کہ انوار الہی ولی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر تو اہل دل ہے تو اس کا ادراک کر سکتا ہے، یعنی دیکھنے والی آنکھ بھی چاہیے، ہر آنکھ اس کا ادراک نہیں کرتی۔ اور کسی نے خوب ترجمہ کیا، مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ اور اگر کسی کا ذہن اتنا عمیق نہ ہو، یعنی اتنی باریک باتوں کو نہ سمجھتا ہو، اتنی گہرائی میں نہ جاتا ہو، اور غایت بلا حتا سے وہ حسن متعارف ہی میں جمال کو منحصر سمجھتا ہو، تب بھی ظاہر ہے کہ محبوبیت کاملہ کے لیے اس کا مدار ہونا مشروط ہوگا اس حسین الصورت کے حسین السیرت ہونے پر، کہ صورت کا اگر حسین ہے تو سیرت کا بھی حسین ہے یا نہیں؟ اگر سیرت کا حسین ہے تو صورت بھی قابل قدر ہے، ورنہ خالی صورت کو لے کر کیا کریں گے؟ جس سے پھر اصل مداریت ایمان و اعمال صالحی کے لیے ثابت رہی، ورنہ اگر اس کی سیرت اچھی نہ ہوئی تو بعض کو اس سے محبت ہی نہ ہوگی، اور اگر کسی کو ہوگی تو کامل نہ ہوگی، یعنی ضعیف ہوگی یا جلدی زائل ہوگی۔ یعنی جب یہ حسن جاتا رہے گا تو محبوبیت بھی جاتی رہے گی، کیونکہ وہ صفاتی ہوگی، وہ ذاتی محبت نہیں ہوگی۔ اور جو محبت صفات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے تو صفات کے اندر تو زوال ہے، صفات کے اندر تو تغیر تبدل ہے، آج ایک صفت ہے کل وہ صفت نہیں ہے تو محبت بھی رخصت ہو جائے گی۔ لیکن جو محبت ذات کے ساتھ ہوگی وہ محبت باقی رہے گی۔ یعنی جب حسن جاتا رہے گا تو محبوبیت بھی جاتی رہے گی، اور حسن سیرت پر جو محبوبیت ہوگی اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھی سیرت کی وجہ سے، وہ مدت العمر باقی رہے گی، کہ جب تک یہ زندہ رہے گا وہ محبت بھی باقی رہے گی۔ علاوہ اس کے اگر اس سے بھی قطع نظر کی جائے تب بھی محبوبیت کے لیے مجموعہ اسباب کا جمع ہونا ضروری نہیں۔ اگر مومن و عامل صالحات میں جمال بھی نہ ہو تب بھی دوسرے اسباب تو قوت کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ بھی محبوبیت کے لیے کافی ہیں۔ اگر کسی کافر میں محبوبیت پائی جائے تو اگر وہ اخلاق اسلامی میں سے کسی خلق کے پائے جانے سے ہے، کہ جو ہمارے اچھے اخلاق ہیں، اگر اچھے اخلاق کسی کافر کے اندر بھی ہیں تو دنیا کا فائدہ تو اس کو ہوگا لیکن آخرت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کافر کے اچھے اخلاق ہوں، اس پر یہ بات حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کافر میں محبوبیت پائی جائے تو اگر وہ اخلاق اسلامی میں سے کسی خلق کے پائے جانے سے ہے تب تو اس کا سبب وہی عمل صالح ٹھہرا کہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ باقی یہ بات کہ پھر مومن کی کیا تخصیص ہوئی، اس کی تحقیق یہ ہے کہ وہ خلق بھی غیر مومن میں اس کمال کے ساتھ ہرگز نہ پایا جائے گا جیسا کہ مومن میں، کیونکہ مومن میں اس کا مقتضا مضبوط ہوگا، یعنی ابتغاء مرضات حق، کہ مومن جو اچھے اخلاق کو اختیار کرے گا اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو مومن کی نیت کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا ہوگی، جس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، بخلاف کافر کے کہ اس کا جو منشا ہوگا وہ متبدل ہوگا، اور اس کے تبدل سے وہ خلق متبدل ہو سکتا ہے۔ یعنی کافر آج کچھ ارادہ ہے کل کچھ ارادہ ہے، اس کی ایک نیت ہی نہیں ہے، اور مسلمان کا جو اچھا اخلاق ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو جب اس کی نیت کے اندر تبدیلی واقع ہوگی اس کے خلق میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ بس کمال محبوبیت مومن ہی میں رہی، اور اگر اخلاق کے علاوہ اور کوئی امر ہے جیسے حسن صورت وغیرہ تو وہ عام محبوبیت کا سبب نہ ہوگا۔ چنانچہ مسلم و مشہور ہے، معشوق من است آنکھ بنزدیک تو زشت است، کہ وہ میرا معشوق ہے جو تیرے نزدیک برا ہے، بخلاف اسباب تعلیم فرمودہ شریعت کے کہ اس میں یہ اثر عام ہے، البتہ جس کے مدرکات ہی ٹھیک نہ رہے ہوں یا اس کی کوئی غرض فوت ہوتی ہو اس کا اعتبار نہیں۔ یہ مضمون آئندہ مقصوداً بھی آتا ہے، اور لیجئے
ایک سبب محبت کا خوش معاملگی اور خوبی معاشرت ہے کہ کسی کے ساتھ معاملہ کرنا تو معاملہ بڑے اچھے انداز میں کرنا، یا کسی کے ساتھ معاشرت ہے، رہن سہن ہے تو بہت اچھی خوبی کے ساتھ کرنا، یہ بھی محبت کا ذریعہ ہے۔ جو مفہوم کلی کمال میں داخل ہو سکتی ہے، شریعت نے اس کی یہاں تک تعلیم کی ہے کہ دور دور تک کے احتمالات پر نظر فرمائی کہ کسی کے مال میں بلا اجازت تصرف نہ کرو، کسی کی خلوت خانے میں بلا اجازت نہ جاؤ، اگر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسا اچھا طریقہ تعلیم فرمایا کہ دروازے پر کھڑے ہو کر کہو السلام علیکم ادخل، کیا میں داخل ہو جاؤں، یعنی میں آ جاؤں، یعنی میں آؤں۔ 3 بار کہنے پر اگر جواب نہ ملے تو واپس چلے آؤ، کواڑ مت کھٹکھٹاؤ۔ یعنی بعض لوگ تو بہت زور سے مارتے ہیں دروازے پر کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، یا اگر وہ کوئی دروازے پر گھنٹی لگی ہے، بیل لگی ہے، تو بیل پہ بٹن دبا کے اس پہ ہاتھ نہیں ہٹاتے جب تک کہ وہ بیل نہ جل کے ختم ہو جائے۔ تو اس لیے شریعت کی کیا تعلیم ہے کہ بھائی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہو السلام علیکم، کیا میں حاضر ہو جاؤں، کیا میں آ جاؤں، 3 مرتبہ کہو، اگر جواب نہ ملے واپس چلے آؤ۔ تو اگر 3 بار کہنے پر جواب نہ ملے تو واپس چلے آؤ، کواڑ مت کھٹکھٹاؤ۔ کواڑ پرانی اردو میں دروازے کو کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس وقت ملنے سے کچھ عذر ہو، یا سوتا ہو، یا جی نہ چاہتا ہو، تو اس کو معذور سمجھ کر واپس چلے آؤ، اور اگر اندر سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت واپس جاؤ تو واپس چلے آؤ۔ برا مت مانو، برا مت مانو، چنانچہ ارشاد ہوا ازکا لکم، یہ زیادہ صفائی کی بات ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو مجلس سے اٹھ جاؤ، اور یہ زیادہ صفائی کی بات ہے، اس لیے دل سے برا نہ مانو۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں ملاقات صاف رہتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، وہ عوالی میں رہتے تھے، یعنی مدینہ طیبہ کا ایک محلہ ہے اور آج بھی ہے۔ بعض عوالی کئی میل کے فاصلے پر تھے، تو آپ نے فرمایا السلام علیکم ان ادخل، میں آؤں، سلام کے بعد کہا کہ میں آؤں، 3 بار فرمایا۔ جب تینوں مرتبہ جواب نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جانے لگے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ دوڑے، وہ گھر میں موجود تھے، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں چلے؟ فرمایا کہ 3 مرتبہ کے بعد انتظار نہ کرنا چاہیے۔ سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو برابر سنتا رہا، میں تو برابر، ابھی صحابہ کی محبت ہے، میں تو برابر سنتا رہا، مگر اس لیے نہیں بولا کہ اچھا ہے یہ دعائیہ کلمات جو اس زبان مبارک سے نکل رہے ہیں جتنے مل جائیں غنیمت ہے، کیونکہ السلام علیکم کیا دعا ہے۔ تو کہا کہ جتنی دفعہ آپ کی زبان سے یہ دعا مل جائے میرے لیے تو بہت اچھا ہے، تو اس لیے میں اندر سے نہیں بولا، میں تو اندر موجود تھا۔ افسوس ہے کہ آج کل بجائے السلام علیکم کے جو تمام دعاؤں اور آداب کو جامع ہے، آداب اور کور نشات نکلتا ہے۔ آداب کے معنی تو میرے نزدیک یہ ہیں کہ آ پاؤں داب، آداب فرماتے آداب کا مطلب میرے نزدیک تو یہ ہے آ پاؤں داب۔ یہ ادب ہوا کہ دوسرے کو حکم پاؤں دابنے کا کر رہے ہیں۔ بعض لوگ بندگی کرتے ہیں، یعنی یہ تو ہندوؤں کے اندر ہے کہ دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی آ گیا کہ بجائے سلام کرنے کی کہتے ہیں جی بندگی اس طرح سے کر کے کرتے ہیں۔ میں جب کانپور اول گیا تو وہاں مسلمانوں میں بھی اس لفظ بندگی کا رواج دیکھا، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے تو ہندوؤں کو دیکھا دیکھی بہت سی رسمیں آ گئی۔ حضرت ہمارے کہ جب میں کانپور گیا، حضرت نے کانپور میں پڑھایا تھا، تو وہاں مسلمانوں میں بھی اس لفظ بندگی کا رواج دیکھا۔ اب جو کوئی مجھ سے ملنے آتا تو وہ بندگی کہتا، بجائے سلام کرنے کے کہتا بندگی۔ مجھے غصہ آیا کہ میں کیا ہندو ہوں؟
جو بندگی مجھ کو کہتے ہیں، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں کا رواج ہی یہ ہے، تو یاد رکھو یہ سب خرافات ہیں، السلام علیکم سے بہتر کوئی لفظ نہیں، تمام دعاؤں کو یہ جامع ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کو ان لوگوں کو اس کی برکات سے محروم کرنا ہے، اس لیے ان کو توفیق اس کی نہیں ہوتی، یعنی السلام علیکم کی برکت سے اللہ ان کو محروم رکھنا چاہتا ہے۔ غرض حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر لائے، یعنی واپس اپنے گھر لائے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنے اوپر اس قانون کو جاری کیا، یہ نہیں کہ تعلیم دوسروں کے لیے ہے اور اپنے لیے نہیں ہے۔ تو پھر کمال اخلاق یہ ہے کہ شکایت حکایت نہیں، یا تو کوئی ادنا آدمی بھی ہو تو کہنے لگتا ہے کہ تم بڑے مغرور ہو، ہم پکارتے چلاتے رہے اور سنا ہی نہیں۔ اور اس باب میں شرع نے یہاں تک رعایت کی ہے، ارشاد ہے کہ اگر 3 آدمی بیٹھے ہوں کسی جگہ پر، 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں ایک کو چھوڑ کر، اور 2 آدمی بات کرنے لگے، شریعت نے اس سے منع کیا کہ تیسرے کی دل شکنی ہوگی۔ تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، اس لیے کہ اس کا دل دکھے گا، بس میں ہی غیر تھا، مجھ ہی سے چھپانا منظور تھا۔ کہاں ہے تمدن کے مدعی؟ میں بقسم کہتا ہوں کہ شریعت نے تمدن کی اس قدر رعایت کی ہے کہ اتنی کوئی کرتا تو کیا، اس کے دقائق اور اس کے علل سمجھنے کے لیے بھی بڑے بڑے دماغ کی ضرورت ہے۔ افسوس شریعت جیسے دل ربا رعنا کو لوگ ڈائن سمجھتے ہیں۔ ارے شریعت تو وہ محبوب ہے کہ جیسا کسی نے کہا، ذا فرق تا بقدم ہر کو جا کے می نہ گرم، کرشمہ دامن دل می کشت کے جاں ایجاست، کہ سر سے قدم تک جس جگہ دیکھتا ہوں کرشمہ دامن دل کو کھینچتا ہے، کہ یہی جگہ محبوبیت کی ہے۔ جس ادا کو دیکھو دل کھنچتا ہے۔ اے صاحبو، اپنے گھر کی دولت چھوڑ کر کیوں دوسرے سے پھوٹی کوڑیاں مانگتے ہو؟ تمہاری معاشرت، تمہارے کھانے پینے، تمہارے اخلاق، تمہاری سیاست و انتظام، شریعت نے کسی بات کو بھی تو نہیں چھوڑا۔ افسوس ہے کہ، اور ہزار افسوس ہے کہ ایسی محبوبہ کو چھوڑ کر ارے چڑیلوں پر گرتے ہو، کیونکہ شریعت کے سامنے تہذیب جدید کو بالکل یہی نسبت ہے، اور طرفہ یہ کہ شریعت میں دین کی راحت تو ہے ہی، دنیا کی بھی پوری آسائش ہے، اور اسی طرح اس تہذیب مخترع میں دین کا تو جو کچھ ضرر ہو خود دنیا میں کی کلفتیں بھی اس کے ساتھ ہے۔ چنانچہ مقابلہ اور امتحان ہی کے طور پر دیکھ لو، مثلا آج کل ہمارے ترقی یافتہ بھائی آزادی کا بہت دم بھرتے ہیں اور شریعت کو قید بتلاتے ہیں، کہتے ہیں شریعت کے اندر تو بڑی قید ہے۔ ہم تو اس کا عکس دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ مقید ہیں اور ہم آزاد ہیں۔ ایک صاحب کانپور میں کوٹ پتلون بوٹ سوٹ سے کسے کسائے میرے پاس آئے، اور وہ بیٹھنا چاہتے تھے کرسی پر تو وہ سہولت سے بیٹھ جاتے، لیکن ہم غریبوں کے پاس کرسی کہاں، ہمارے لیے تو چٹائی پر بیٹھنا فخر ہے۔ اب وہ کھڑے ہیں لیکن کھڑے کھڑے بات کیسے کریں؟ ہاتھ میں ایک چھڑی بھی تھی، چھڑی پر سہارا دے کر اور تاک لگا کر بھد سے گر پڑے۔ مجھے بڑی ہنسی آئی۔ بتلائیے، یعنی اتنا ٹائٹ لباس ہوتا ہے کہ آسانی سے بیٹھنا چاہے تو بیٹھ بھی نہیں سکتے، وہ پتلون اور اسی شرٹ، تو ایک دم سے گر پڑے، بیٹھنے کے بدلے گر پڑے ایک دم۔ تو مجھے بڑی ہنسی آئی۔ بتلائیے یہ تہذیب ہے یا تعذیب؟ یہ آزادی ہے یا قید؟ بیٹھنا تو مصیبت تھا ہی، اور اٹھنا اور بھی زیادہ مصیبت ہوا، اور اگر چلتے چلتے گر پڑے تو بس وہاں ہی پڑے رہتے ہوں گے۔ اور لیجئے اگر جنگل میں کھانے کا وقت آ جائے تو ہم تو دانہ بھی چبا سکتے ہیں، اور روٹی ہو تو وہ بھی آدمیوں کی طرح بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، اور ان کے لیے میز ہو، کرسی ہو، کانٹا ہو، چھری ہو، جب یہ کھانا تناول فرمائے۔ اور کپڑوں میں ہماری یہ حالت ہے کہ پاجامہ نہ ہو تو لنگی باندھ لیں گے، پاجامہ نہ ہو تو لنگی باندھ لیں گے، اچکن نہ ہو تو کرتا کافی ہے، اور عمامہ نہ ہو تو ٹوپی ہی صحیح۔ پھر ٹوپی بھی خواہ کسی کپڑے کی ہو، بجز حدود شرعیہ کے کوئی قید نہیں،
اور اگر وہ بھی نہ ہو تو ننگے سر رہیں گے، اور پھر اچکن اگر بانات کا ہو تو اس کی قید نہیں، اور پیجامہ کشمیرے کا ہو، لٹھے کا ہو، گاڑی گزے کا ہو، کسی شے کا ہو، نہ ہو تو لنگی بھی کفایت کرتی ہے، یعنی جو مل جائے پہننے کے لیے پہن لیں گے کہ کیا شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اور ان کو یہ مصیبت ہے کہ اگر پتلون کسی خاص کپڑے کا ہو تو کوٹ بھی اسی کے مناسب ہو اور قمیض بھی اس کے مناسب ہو، ورنہ فیشن کے خلاف ہے۔ کیوں صاحبو، یہ آزادی تو بڑی بھاری قید ہے۔ میں ان کی آزادی کی حقیقت عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ صرف خدا تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہیں، باقی نہ کھانے میں آزاد، نہ پینے میں آزاد، نہ پہننے میں آزاد، ہر بات میں مقید ہیں۔ اگر آزاد ہیں تو خدا تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہیں۔ تو خاک پڑے ایسی آزادی پر، اور بہاڑ میں جائے ایسی مطلق العنانی، اور مبارک رہے ہم کو یہ قید۔ اگر ہم مقید ہیں تو ہماری قید کی تو یہ حالت ہے، اسیرش نخواہد رہائی زبن، شکارش بجوید خلاصت کمن، کہ تیرا قیدی قید سے رہائی کا خواہش مند نہیں ہوتا، اور تیرا شکار جال سے خلاصی کا طالب نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ قید ہے، گرو سز زنجیر آرے بگسم غیر زلف آنگار مقبلم، کہ اگر 100 زنجیریں ہوں تو توڑ دوں سوائے اپنے محبوب کی بندش کے، یعنی سوائے اپنے محبوب کے کسی کا گرفتار ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ہماری ایسی قید ہے کہ مدتوں کے بعد محبوب کسی کو ملا ہو اور وہ اپنے لطف و کرم سے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کر عاشق اپنے ہاتھ میں اپنے پاس بٹھلا لے، یعنی زور سے پکڑ کر بٹھلا لے اور اس کو نچوڑے، اس کے ہاتھ کو دبائے، تو اس عاشق کی اس وقت کیا حالت ہوگی؟ اس کی تو غیبت میں یہ حالت تھی کہ کہا کرتا تھا، گرچہ دور افتادم بدی امید خرسندم، کہ شاید دست من بارے دیگر جانا من گیرد، کہ فرمایا کہ اگرچہ میں دور پڑا ہوں، اس امید پر خوش ہوں کہ کبھی تو میرا ہاتھ دوبارہ میرا محبوب پکڑے گا۔ بھلا اب کیا حال ہوگا؟ بلکہ اگر وہ محبوب کہے کہ تم کو زور سے ہاتھ پکڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کہ میں تمہارا ہاتھ دبا رہا ہوں اور تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو تمہارا ہاتھ چھوڑ دوں؟ تو وہ عاشق یہ کہے گا کہ میرا ہاتھ کیا جان بھی نہ چھوڑو تو جب بھی برداشت ہے، اور یہ کہے گا نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک کے تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، کہ دشمن کا یہ نصیب نہ ہو کہ تیری تلوار سے ہلاک ہو، دوستوں کا سر سلامت رہے، آپ خنجر آزمائی کریں، دوستوں کا سر سلامت ہے۔ بس جن کو خدا تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دور میں محبت ہے، کیا وہ اس قید کو ناگوار سمجھے گا؟ ہرگز نہیں۔ جس کو کسی سے کوئی محبت ہوئی ہوگی وہی اس کا لطف جانتا ہے، ہاں جس قلب میں محبت کا مذاق ہی نہ ہو وہ کیا جانے کہ اس میں کیا لطف ہے۔ نہ مرد اصلی کیا جانے کہ عورت میں کیا لطف ہوتا ہے، ورنہ اگر مذاق ہے تو خدا جانتا ہے کہ ساری قیدیں آسان ہیں۔ وہ چولہے میں ڈالے گا ان قیدوں سے آزاد ہونے کو، اور بھاڑ میں ڈالے گا ایسی عقل کو، اور سر پر رکھ لے گا دیوانگی کو۔ اسی دیوانگی کی نسبت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں اگر قلاش ہوگر دیوانہ ایم، مست آ ساقی و آ پیمانہ ایم، ہم اگر مفلس و قلاش اور دیوانے ہیں، یہی دولت کیا کم ہے کہ محبوب حقیقی کی محبت میں مست ہے۔ ایسے شخص پر جو حالت بھی ہو، ناداری ہو، بیماری ہو، افلاس ہو، اس کو سب گوارا ہے، اور اول تو ایسے شخص کو کوئی بھی مصیبت نہیں ہوتی، اور بالفرض اگر ہوں بھی تو اس کو اس حالت میں بھی چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اس کی زندگی لطف کی زندگی ہے، خواہ کسی حالت میں ہو۔ حق تعالی اسی حیات کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، یعنی جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت،
اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، ان کی ہر وقت تسلی کی جاتی ہے، ان کے قلب میں سکون اور چین کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم عليه.